إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال الله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بہت سے حضرات مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا تبلیغ اور جہاد یہ دونوں ایک ہے؟ اگر یہ دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ الگ الگ ہیں تو پھر تبلیغی جماعت والے جہاد والی آیت اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تبلیغ کے کام پہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ جو جہاد کے فضائل ہے وہ جو ہے تبلیغ پہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ کیا اس سے قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریف نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا تبلیغ میں جانا جائز ہوگا یا نہیں؟ کیا کہتی ہے شریعت اس بارے میں؟ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بنوری ٹاؤن کی سائٹ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا. دارالعلوم دیوبند کی سائٹ کھول کے دیکھیں گے، وہاں پر بھی آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا. دونوں سائٹ کا حوالہ میں نے آپ حضرات کو پیش کر دیا ہے. اب تفصیل سے بات سنیں. غلو جو ہوتا ہے نا، غلو وہ کسی بھی کام میں، شریعت کے کسی بھی کام میں جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے کسی بھی کام میں شریعت کے. تو قرآن کریم نے جہاں تبلیغ کی آیتوں کو الگ نازل فرمایا ہے وہیں جہاد کی آیتوں کو الگ نازل فرمایا ہے. جہاد الگ ہے، تبلیغ الگ ہے. تبلیغ کا مقصد ہے لوگوں کو جو ہے احسن طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دینا. اور جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، یعنی کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور اس کی حفاظت کرنا. اور جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ جہاد فرض ہوتا ہے کسی ایسے ملک میں اگر آپ رہ رہے ہیں جہاں آپ کی جان کو، مال کو، ایمان کو، ساری چیزوں کو جو ہے خطرہ آ جائے تو پہلے آپ کے اوپر ہجرت فرض ہوگی. جہاں آپ ہجرت کر جائے، اگر وہاں بھی دشمنان اسلام آپ کو جو ہے تنگ کرے اور آپ کو مٹانے کی کوشش کرے تب جا کے جہاد فرض ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ اور تبلیغ کا کام کیا ہے کہ آپ کفار کے بیچ میں رہ کر بھی کریں گے اور اسی طریقے سے آپ ایمان والے جو افراد ہیں ان میں رہ کر بھی کریں گے. تو جہاد الگ ہے اور تبلیغ الگ ہے. اگر کوئی شخص جہاد والی آیتوں کی فضیلت تبلیغ پہ بیان کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد سے متعلق حدیثوں کو تبلیغ پہ بیان کرتا ہے تو پہلے درجے میں تو اس کو ناسمجھ کہا جائے گا کہ اس کو علم نہیں ہے اس چیز کا، یہ ناسمجھ ہے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے عالم دین ہونے کے باوجود، یا اس عالم دین تو نہیں ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ جہاد الگ ہے اور تبلیغ الگ ہے، پھر بھی وہ جہاد کے فضائل تبلیغ پہ بیان کرتا ہے تو پھر یہ قرآن اور احادیث میں تحریف کہلائی جائے گی، پھر یہ تحریف کہلائی جائے گی. اسی لیے میرا عزیز ساتھیوں، یہ جو جذباتی ساتھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے جو اکابر ہے وہ صاف لفظوں میں یہ بات سمجھاتے رہتے ہیں اور اپنے ہر بیان میں بات کہتے ہیں کہ جہاد الگ ہے، تبلیغ الگ ہے. تبلیغ کی جو آیتیں اور حدیثیں ہیں آپ ان کو بیان کریں، جہاد والی آیتوں کو اور احادیثوں کو نہ چھیڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاد جو ہے وہ الگ شعبہ ہے اور تبلیغ الگ شعبہ ہے. میں پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. تو یہ جو 70 شاخیں بن رہی ہے یا 70 سے زیادہ شاخیں بن رہی ہے تو ان میں تبلیغ بھی ایک شاخ ہے، جہاد بھی ایک شاخ ہے، لیکن یہ الگ الگ ہے، یہ الگ الگ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اگر آپ کو میرے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو یہ دیکھیے، یہ جو کتاب ہے نا
جماعت تبلیغ پر ہونے والے سینکڑوں اعتراضات اور ان کے مدلل جوابات۔ یہ تبلیغی جماعت پر اعتراض کا جواب ہے۔ تبلیغی اصول قرآن و حدیث کے آئینے میں، اس کتاب کو اچھے سے دیکھ لیجئے۔ اس کتاب میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ تبلیغ الگ ہے اور جہاد الگ ہے۔ یہ کتاب ہے ہدایت تبلیغ، اس کو کھول کے دیکھیں گے آپ، اس میں بھی یہی بات ملے گی کہ جہاد الگ ہے اور تبلیغ الگ ہے۔ لہذا جہاد والی آیتوں کو اور حدیثوں کو آپ تبلیغ پہ لے کے نہیں آئیں گے۔ تبلیغ کے لیے اللہ تعالی نے قرآن میں آیتیں الگ نازل فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں ہیں تبلیغ کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی پوری کی پوری تبلیغ پہ مبنی ہے۔ آپ وہاں سے بیان کریں۔ آپ جو ہے جہاد کی آیتوں کو چھیڑتے ہی کیوں ہیں؟ جہاد ایک الگ شعبہ ہے، اور جہاد کے فرض ہونے کی میں نے ایک آپ کو مثال پیش کی ہے کہ اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کے ایمان کو، اسلام کو، جان کو، مال کو مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ہے خطرہ پیدا ہو جائے تو اب آپ کے اوپر ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ کسی دوسرے ملک میں، دوسرے علاقے میں چلے جائیں ہجرت کر کے، وہاں اگر آپ امن و امان سے رہ رہے ہیں تو بھی جہاد فرض آپ پہ نہیں ہوتا۔ جہاد فرض تبھی ہوگا آپ کے اوپر جب جو ہے دشمنان اسلام آپ کو یہاں آ کے بھی مٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ ایک مختصر سی میں نے آپ کو دلیل دی ہے، آپ کتابیں کھول کے دیکھیں گے تو یہ دلیل آپ کو مل جائے گی۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس بات کو سمجھیں گے اور جہاد والی آیتوں کو تبلیغ پہ بیان کرنے سے رک جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔